بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا وہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات نازل فرماتا ہے، مگر کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں اور ان کے واضح جوابات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا جائز ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، بوسہ دینا یا گلے لگانا منع ہے؟ کیا بیوی کے قریب سونا اور اس کا ہاتھ پکڑنا روزے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، کیا رمضان میں بار بار ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا بالکل منع ہے، جبکہ کچھ لوگ اس بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی سے ہم بستری کے 22 اسلامی اصول کون سے ہیں اور ان پر عمل کرنے سے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا تمام احباب اس ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو دین اسلام کی درست معلومات حاصل ہو سکیں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کو فطرت کے مطابق گزار سکیں۔ پیارے دوستو، ازدواجی تعلق نہ صرف میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نزول کا بھی سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا اور اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے اور دیگر مخصوص کاموں سے منع کیا گیا ہے اور انہی میں میاں بیوی کا تعلق بھی شامل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر روزہ افطار کر لیا جائے اور سحری سے پہلے کا وقت ہو تو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنا شرعی طور پر جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنے کا حکم ہے، لیکن رات کے وقت اس کی اجازت ہے۔ رمضان میں افطار کے بعد سے لے کر سحری تک میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں، مگر اس کے آداب اور شرعی تقاضوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت، دعا، ذکر اذکار اور تلاوت قرآن کے لیے مخصوص ہے، اس لیے وقت کا درست استعمال ضروری ہے تاکہ دینی فرائض میں کوئی کوتاہی باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میاں بیوی جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں تو یہ بھی نیکی ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں نیک اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس حوالے سے نیت درست رکھیں تو یہ بھی باعث برکت ہو سکتا ہے۔ بلکہ دوستو، رمضان المبارک میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں پیدا ہونے والی نسل زیادہ نیک اور صالح ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت والدین کی نیتیں صاف، دل پاکیزہ اور عبادات کی برکت سے ان کے جسمانی اثرات بھی مثبت ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات انسان کے دل کو نرم اور روح کو پاکیزہ کر دیتی ہیں۔ اس مہینے میں ہر مسلمان نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کی روحانی کیفیت بہتر ہوتی ہے تو اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم ہوں تو اس کا اثر ان کی نسل پر بھی پڑتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور وسوسے بعض اوقات انسان کے نفس میں باقی رہ جاتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو شیطان ان کے درمیان داخل نہیں ہو سکتا۔ رمضان میں ہم بستری کرنے سے میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر شیطانی وسوسوں اور برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق رمضان میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اگر میاں بیوی نکاح کے ذریعے اپنی فطری خواہشات پوری کریں تو کیا انہیں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی حرام طریقے سے ایسا کرے تو گناہ ملے گا، اور اگر وہ حلال طریقے سے کرے تو اسے اجر ملے گا۔ اسی لیے رمضان میں میاں بیوی کے درمیان تعلق نہ صرف جائز ہیں بلکہ ان پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اس سے دونوں کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 فائدے ایسے ہیں جنہیں جان کر بہت سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری مکمل طور پر منع ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ عمل صرف رات کے وقت کیا جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ قربت کی کیا حدود و قیود ہیں؟ کیا بوسہ دینا، گلے لگانا جائز ہے؟ تو آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، رمضان میں روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ دن کے وقت کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ عمل جو روزے کو توڑ سکتا ہے یا اس کے مقصد کے خلاف جا سکتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات کے کیا شرعی حدود ہیں؟ کیا بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، بوسہ دینا، ہاتھ لگانا یا قربت اختیار کرنا جائز ہے؟ تو دوستو، یاد رکھیں کہ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کو برقرار رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ازدواجی تعلقات محبت پر ہی قائم ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزے کی حالت میں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن اس میں اعتدال کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے روزے کی حالت میں محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اگر تم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہو۔ یہاں فقہی کہتے ہیں کہ نوجوان افراد جو جذبات میں زیادہ بہک سکتے ہیں انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جبکہ بڑی عمر کے افراد کے لیے کچھ نرمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، کیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں، اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہو کہ بیوی کے ساتھ سونے سے اس کے جذبات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں تو اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور تعلقات کے لیے واضح اصول بیان کیے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں اگرچہ روزے کی حالت میں مباشرت جائز نہیں، لیکن محبت کے معمولی اظہار کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے اور روزہ ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر کسی کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے، کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ غلطی سے مباشرت کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو دوستو، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر یا غلطی سے بیوی کے ساتھ مباشرت کر لے تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، اگر واقعی یہ بھول کر ہو گیا اور روزے کی حالت میں مباشرت کا شعور نہ ہو تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی یاد آئے تو فوراً لگ جانا ضروری ہے۔ تاہم اگر شعور کے ساتھ ایسا کیا گیا تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا، جس کی تفصیل آگے بیان کرتے ہیں۔ اگر روزے کے دوران بیوی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، بوسہ کنار ہو یا ایسا کوئی عمل ہو جس سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں روزے کی قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مباشرت نہیں ہوئی بلکہ صرف شہوت کے غلبے کی وجہ سے انزال ہوا۔ تاہم اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا تو گناہ ہوگا اور روزے کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو اس کا کفارہ بہت سخت ہے۔ اس کے لیے 3 میں سے ایک کام کرنا لازم ہوگا: مسلسل 60 روزے رکھنا بغیر کسی وقفے کے، اگر 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو جس حد تک ممکن ہو صدقہ دینا، اللہ سے سچی توبہ کرنا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ رمضان المبارک کی عبادات کو درست طریقے سے ادا کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب سوئے اور ان کے درمیان کوئی شہوانی عمل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لہٰذا اگر دل میں تقویٰ ہے اور شہوت پر قابو پایا جا سکتا ہے
تو بیوی کے قریب سونا جائز ہے۔ اگر شوہر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے یا گلے لگاتا ہے لیکن اس سے شہوت پیدا نہیں ہوتی اور انزال بھی نہیں ہوتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اگر ایسا کرنے سے شہوانی جذبات بھڑک اٹھیں اور روزہ توڑنے کا خطرہ ہو تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ رمضان میں عبادات پر توجہ دی جائے اور ایسے کسی بھی عمل سے گریز کیا جائے جو روزے کے اصل مقصد یعنی نفس کی پاکیزگی اور تقوی کے خلاف ہو۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ بیوی کے قریب جانے یا ہاتھ پکڑنے سے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گا تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچے تاکہ روزہ مکمل حفاظت کے ساتھ برقرار رہے۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا بار بار ہم بستری کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں کوئی ایسی شرط یا حکم موجود نہیں جو یہ کہے کہ رمضان میں مخصوص تعداد میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی میاں بیوی اپنی باہمی رضامندی سے افطار کے بعد اس تعلق کو قائم رکھنا چاہیں تو ان کا حق ہے، لیکن اسے ضروری یا فرض سمجھنا غلط ہوگا۔ رمضان کا اصل مقصد اپنے نفس پر قابو پانا، عبادت میں اضافہ کرنا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اگر کوئی شخص بار بار ہم بستری میں مشغول ہو کر عبادت سے غافل ہو جائے تو یہ رمضان کی روح کے خلاف ہوگا۔ اس لیے اعتدال اور توازن ضروری ہے۔ اسلام میں ہر چیز میں میانہ روی کی تلقین کی گئی ہے اور ازدواجی تعلق بھی اس اصول سے مستثنی نہیں ہے۔ رمضان میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، مگر اسے بار بار کرنا ضروری نہیں۔ اصل چیز نیت اور اعتدال ہے۔ اگر یہ تعلق عبادت میں رکاوٹ بنے یا رمضان کے روحانی مقاصد کو متاثر کرے تو اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ رمضان کے معاملات کو متاثر نہیں کر رہا تو شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور امید ہے کہ اس وضاحت سے آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، حتیٰ کہ ازدواجی زندگی کے متعلق بھی مکمل ہدایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی تعلق کے آداب اور اصول سکھائے جن پر عمل کرنے سے نہ صرف میاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور بابرکت بنا سکتے ہیں۔ پہلا اصول نیت کی درستگی۔ جب بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں تو ان کی نیت صرف خواہش پوری کرنا نہ ہو بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے جائز طریقے سے انجام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، یعنی یہ عمل بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، بشرط یہ کہ نیت درست ہو۔ دوسرا اصول میاں بیوی کی باہمی رضامندی۔ اسلام میں زبردستی اور جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ازدواجی تعلق صرف اس وقت قائم کیا جائے جب دونوں میاں بیوی اس بات پر راضی ہوں۔ بیوی کی مرضی کا احترام کرنا، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا ضروری ہے۔ تیسرا اصول جسمانی صفائی اور خوشبو کا اہتمام۔ جسمانی صفائی نہ صرف ازدواجی تعلقات کے لیے ضروری ہے بلکہ دین اسلام کا بنیادی اصول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے، مسواک کرنے اور جسم کو صاف رکھنے کی ترغیب دی۔ خوشبو کا استعمال میاں بیوی کے تعلق میں محبت کو بڑھاتا ہے اور نفرت یا کراہت کے جذبات کو دور کرتا ہے۔ چوتھا اصول محبت بھرے الفاظ اور حسن سلوک۔ ازدواجی تعلق صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ اس میں جذبات اور محبت کا ہونا بھی لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اس لیے تعلق قائم کرنے سے پہلے محبت بھرے الفاظ، تعریف اور نرمی کو اپنانا چاہیے تاکہ بیوی بھی اس تعلق میں سکون محسوس کرے۔ پانچواں اصول ہے مباشرت۔ مباشرت سے پہلے دعا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلق سے پہلے ایک دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا پڑھنے سے ازدواجی تعلق بابرکت ہوتا اور اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی۔ چھٹا اصول بیوی کو جذباتی اور جسمانی راحت کا خیال رکھنا۔ بیوی کو اس تعلق میں محض ایک جسمانی ضرورت نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے جذبات راحت کا مکمل خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ نرمی برتنے کی تلقین فرمائی اور ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ساتواں اصول غیر فطری طریقوں سے اجتناب۔ اسلام نے ازدواجی تعلق کو فطری حدود میں رکھا اور کسی بھی غیر فطری طریقے جیسے حیض کی حالت میں مباشرت یا مکت کے راستے سے تعلق کو سختی سے منع فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں کہا گیا اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، بس حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ آٹھواں اصول مباشرت غسل کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنا فرض ہے۔ غسل نہ کرنے سے نہ صرف جسمانی آلودگی بڑھتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا چاہیے تاکہ طہارت حاصل ہو اور عبادت میں خلل نہ آئے۔ نواں اصول، مباشرت کے بعد وضو کرنا۔ اگر فوری طور پر غسل ممکن نہ ہو تو کم از کم وضو ضرور کر لینا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وضو کرنے سے جسم اور روح دونوں کو سکون ملتا ہے اور نیند بھی بہتر آتی ہے۔ 10واں اصول، ازدواجی تعلق میں اعتدال۔ اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ازدواجی تعلقات میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ 11واں اصول، رمضان میں دن کے وقت ہم بستری منع ہے۔ رمضان میں روزے کے دوران کھانے پینے اور ہم بستری سے مکمل پرہیز لازم ہے، البتہ افطار کے بعد جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے۔ 12واں اصول، بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ازدواجی تعلق صرف جسمانی ضرورت نہیں بلکہ ایک محبت بھرا تعلق ہے جس میں عزت، احترام اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ 13واں اصول ہے، بیوی کی مرضی کے بغیر تعلق قائم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تلقین فرمائی کہ بیوی کو زبردستی مجبور نہ کیا جائے بلکہ اس کی رضامندی حاصل کی جائے، جس طرح مباشرت سے پہلے دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اس طرح بعد میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور اس کے بعد کہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرالی رشتوں میں جوڑ دیا، اور تیرا رب قدرت والا ہے، یہ کہنے سے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتے۔ 15واں اصول، اعتدال اور صحت کا خیال رکھنا۔ اسلام ہر چیز میں میانہ روی اور توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ اعتدال میں ہو تاکہ جسمانی صحت متاثر نہ ہو۔ 16واں اصول مباشرت، غسل کرنا۔ ازدواجی تعلق کے بعد غسل کرنا فرض ہے اور یہ جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ 17واں اصول جو ہے، مباشرت میں دلچسپی لینا اور اسے بوجھ نہ سمجھنا۔ اسلام میں ازدواجی تعلق کو میاں بیوی کے لیے ایک فطری اور محبت بھرا عمل قرار دیا گیا، اسے محض ایک ذمہ داری سمجھ کر نہ کیا جائے بلکہ محبت، عزت اور باہمی خوشی کے جذبات کے ساتھ انجام دیا جائے۔ 18واں اصول، ازدواجی تعلق کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان ہونے والے خاص لمحات کسی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں۔ یہ نہ صرف غیر اخلاقی عمل ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ 19واں اصول، ازدواجی تعلق کے بعد جسمانی صفائی اور خوشبو کا اہتمام کرنا۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ازدواجی تعلق کے بعد جسمانی صفائی کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ازدواجی تعلق کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ باڈی، خوشبو، مسواک یا منہ کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ 21واں اصول جو ہے وہ غیر ضروری فحاشی سے بچنا۔ اسلام شرم و حیا کا دین ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں بھی فطری حدود میں رہا جائے، کوئی بھی ایسا عمل جو بے حیا یا غیر ضروری فحاشی میں آتا اس سے اجتناب کیا جائے۔ 22واں اصول جو ہے، ازدواجی تعلق میں انصاف اور برابری۔ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسلام اسے عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے کہ کسی ایک کو ترجیح دینا اور دوسرے کو نظر انداز کرنا سخت گناہ ہے۔ دوستو، یہ 22 اصول میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو ازدواجی زندگی محبت، خوشحالی اور برکت سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ازدواجی مسائل کے حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، نرمی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ازدواجی مسائل کو سختی اور غصے کی بجائے نرمی اور محبت کے ساتھ حل کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہر رشتے میں اختلاف اور غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور درگزر کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے محبت، انصاف، صبر، نرمی اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ان اصولوں کو اپنائیں تو ان کی زندگی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔
دوستو ہمیشہ حلال راستہ اپنائیں، اگر برے خیالات آئیں تو بیوی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزاریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی عورت پر پڑے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، یہ تمہیں برائی سے بچا دے گی۔ بس آخر میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیجیے، غلط مواد دیکھنے کے بجائے دینی اور تعمیری چیزوں پر توجہ دیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ مثبت تبدیلی لائیں۔ رمضان میں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات کو بھی توازن کے ساتھ گزاریں تاکہ ہمارا مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہو۔ دوستو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔